بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنے چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ پٹواری کے ریلیٹڈ جو کیس چل رہا ہے اور 28 جولائی کو جس کی ہیئرنگ تھی اس حوالے سے میں کچھ مزید آپ کو اپڈیٹ دینا چاہوں گا۔ یقیناً تمام لوگ جنہوں نے بھی پٹواری جابز کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو وہ اسی انتظار میں ہیں اور بہت شدت سے انتظار میں جانتا ہوں کہ اس کا کیا فیصلہ آئے گا۔ مجھے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ فیس بک پر میسیج کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی میسیج کرتے رہتے ہیں اور ایون کہ یوٹیوب چینل کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کیس کا جو کیا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتھینٹک نیوز دیتا ہوں اور وہ مجھ سے جو اس حوالے سے استفسار کرتے رہتے ہیں یا پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اتھینٹک نیوز جو ہے وہ چاہے تھوڑی دیر سے ہی آپ کو ملے لیکن وہ آپ کو لازمی دی جائے۔ تو اس والے سے میں نے تھوڑا مزید جو ہے وہ اپنا ریسرچ ورک یا ہوم ورک کہہ سکتے ہیں میں نے مکمل کیا ہے کہ یہ کیس کا جو فیصلہ ہے یہ کیوں اس طرح ڈیلے ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ جو ان کی LHC کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر الاؤ لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور مزید میں اس کیس کے والے سے کچھ اور باتیں بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اپڈیٹ دے دوں کہ ابھی تک اس کیس کا جو ہے وہ کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ 28 جولائی کو جو ہے وہ اس کی جو ہیئرنگ تھی اور اس میں جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جج نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ جلد ہی اس کا فیصلہ جو ہے وہ سناؤں گا۔ تو یہ جو تھا یہ فیصلہ جو ہے وہ لاہور ریجن کے جو لاہور بینچ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی شہر آتے ہیں اور جہاں جہاں پر بھی یہ کیس ہوئے تھے تو وہاں پر یہ اس کا دائرہ اختیار ہے، لیکن جو اس طرح باولپور یا کسی اور ریجن میں جو کوئی بینچ بیٹھتا ہے تو ان کے علیحدہ کیسز جو ہے وہ زیر سماعت ہوں گی جب بھی ان کی ڈیٹس پھر آئیں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لاہور بینچ علیحدہ ہے، ملتان بینچ علیحدہ ہے اور باولپور بینچ علیحدہ ہے۔ اگر کوئی کیس جو ہے وہ لاہور ریجن کے اندر آتا ہے، لاہور کے ساتھ جو شہر اٹیچ ہیں تو اس کے سارے جو ریٹس ہیں وہ ایک ہی دن سنیں گی 28 جولائی کے اندر، لیکن اگر کوئی باولپور یا ملتان کی ریٹ ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ علیحدہ ڈیٹ ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو علیحدہ اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کی ہیئرنگ میں جو ہے وہ کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہی کوئی، جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا باقاعدہ اناؤنس نہیں ہوتا، جج صاحب اس کو اناؤنس نہیں کرے تو تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ریٹس ہیں وہ جو ہیں وہ جو اس میں جو ریٹس ہوئی ہیں وہ ساری جو ہے وہ خارج ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے وہ جج صاحب نے ایون کوئی ہینٹ وغیرہ تو دی نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ جج صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں یا ان کی کیا رائے ہے۔ اس طرح کوئی انہوں نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی اور نہ کوئی اس طرح کی چیز بتائی ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن جو امید کی جا رہی ہے اور جو مختلف حلقوں سے جو نیوز آ رہی ہیں جو شنید ہے جو چانسز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ریٹس جو ہے وہ ساری خارج ہو جائیں گی اور انشاءاللہ BOR کے جو حق میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو آفیشیل ڈاکومنٹ پیش کی ہے ایلیجبلٹی کرائٹیریا سے وہ گورنر نے باقاعدہ اپروو کیے ہوئے اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ جو ہے وہ BOR کے جو ہے وہ حق میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ اس کی کوئی ڈاکومنٹ آفیشیل ڈاکومنٹ یا کوئی باقاعدہ فیصلہ اس میں نہیں آیا، تو جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا تو باقاعدہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% بات یہ ہے کہ حق میں ہی ہوگا۔ ویسے ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ 99% یہ حق میں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں کافی زیادہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے، مطلب 3-4 دن تو اوپر گزر چکے ہیں، کوئی فیصلہ جو ہے وہ اس میں سامنے نہیں آیا۔ تو اس میں جو ہے وہ میری ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ 1 یا 2 دن یا 3 دن میں جو فیصلہ سنا دیا جائے، یہ جج کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ چاہے وہ 1 مہینے بعد فیصلہ سنائے چاہے 3 مہینے بعد فیصلہ سنائے۔ تو اس لیے تمام جو پٹواری کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے کہ جو وہ جب بھی آئے گا یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، لیکن اس لیے جو ہے وہ ان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ویسے امید ہے میری کہ جو ہے وہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے مطلب کل سے منڈے ہے تو اسی ہفتے کے دوران میں جو ہے وہ انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس میں مزید ایک چیز جو کافی لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے بھی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں کیس کے سامنے جو ہے وہ الاؤ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو الاؤ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ بہت زیادہ خوشی کا اظہار یا کوئی بہت پریشانی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ
اس سے جو ہے وہ کیس کوئی اہم بات اس سے پتہ نہیں چل رہی میری جس طرح کی بات ہوئی ہے ایڈوکیٹ صاحب سے، تو اس سے کوئی اس طرح کی کوئی اہم بات نہیں ہے کہ کوئی حق میں ہو گیا یا اگینسٹ ہو گیا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس کا سمپلی جو ہے وہ تھوڑے ٹیکنیکل زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیس دائر کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ الاؤ کا مطلب ہے کہ ساتھ میں کوئی اور چیز جو ہے وہ پیش کرنے کی اجازت ہے، جس طرح کسی کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہو اور ساتھ جو ہے وہ وکیل کوئی کہے کہ میں اس چیز کو جو پیش کرنے کی یا کسی کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، تو اس کو الاؤ کہتے ہیں۔ تو اسی کیس میں بھی یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ چیز الاؤ کی گئی ہے کہ اگر کوئی اور آپ ڈاکومنٹ پیش کرنا چاہیں، جو پٹیشنر ہیں جنہوں نے بی او آر کے اگینسٹ ریٹ کی ہوئی ہے، تو وہ اگر کوئی چیز پیش کرنا چاہیں تو وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو الاؤ کا سمپلی جو ہے وہ یہ میننگ ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ کوئی پریشانی یا خوشی میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو مزید جو میں نے کچھ اور باتیں آپ سے اس حوالے سے کرنی تھی وہ کہ میں نے پچھلے دن جو ہے وہ سہیل اطہر بگور صاحب جو وکیل ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بی او آر کے اگینسٹ ایک ریٹ فائل کی تھی 19 جولائی کو، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور کافی لوگوں نے جو ہے وہ نیچے کمنٹس میں اس طرح لکھا کہ یہ وکیل صاحب جو ہے وہ اپنی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا زیادہ لوگوں نے وکیل صاحب کو جو ہے وہ برا گردانا ہے کہ انہوں نے اس طرح کر رہے ہیں، انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے، اس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ اس میں وکیل صاحب کوئی اس میں غلطی شامل نہیں ہے، کیونکہ وکالت جو ہے وہ ایک پیشہ ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ کسی وکیل کو جو ہے فیس دے کر کیس کروا سکتا ہے۔ فرض کیا جو ہے وہ میں ہوں تو میں جو ہے بی او آر کیا کہ میں نے کوئی اپنی کوئی کروانی ہے تو میں وکیل صاحب کو پیسے دے دوں گا، فیس دے دوں گا، تو وہ میرے حق میں جو ہے وہ ریٹ کر دیں گے۔ اس طرح کوئی مطلب کوئی وکالت جو ایک پیشہ ہے تو اس کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے کہ ان کا تو یہ کام ہی ہے، تو انہوں نے تو یہ کام کرنا ہی ہے، ان کی جو بندے کا کام ہوتا ہے، جو پروفیشن ہوتا ہے تو وہ تو انہوں نے جو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ان کو یہ کہنا کہ وہ شہرت کے لیے اس طرح کر رہے ہیں یا ان کی کوئی اپنا بندہ ہے تو اس لیے کر رہے ہیں، تو اس طرح کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ پازیٹیو لینا چاہیے۔ تو اگر آپ نے برا بھلا کہنا ہی ہے تو ان لوگوں کو کہیں جو پٹواری جو میٹرک ہیں اور پٹواری ہیں انہوں نے یہ کیس کیا تو ان کو چلیں بندہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے، بہت رکاوٹ ڈال دی ہے، لیکن وکیل صاحب کو اس طرح کہنا کہ یہ اس طرح غلط ہیں تو اس طرح جو وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ اور مزید ایک بات جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ جہاں تک میرا خیال ہے کوئی 9 سے 10 لوگ ایسے ہوں گے جو میٹرک ود پٹوار کورس والے ہوں گے، کیونکہ یہ جو کورس ہے یہ کافی عرصے سے مطلب سن 2000 کے بعد سے یہ ہوا ہی نہیں ہے، کہیں پر یہ کروایا ہی نہیں گیا۔ پنجاب میں تو ایون ہوا نہیں ہے، ادھر ادھر کبھی کسی گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، کبھی کہیں پر ہو رہا ہے، تو اس طرح لیکن باقاعدہ طور پر اس طرح جو ہے وہ فوکس کر کے کہیں بھی اس طرح کورس نہیں کروایا گیا۔ تو جن لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ کورس تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عمر 45-50 سال کے لگ بھگ ہو گئی، اور ان کی تعداد پورے پنجاب میں جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، مطلب 9 یا 10 لوگ ہی ایون ہوں گے۔ تو ہونا تو میری جو رائے ہے، میری جو ناقص رائے ہے وہ میری یہ ہے کہ اگر یہ بورڈ آف ریونیو والے اس طرح کر دیتے کہ تھوڑا سا کوٹا ان کے لیے رکھ دیا جاتا کہ جو پٹوار کورس والے ہیں یا جنہوں نے میٹرک کی ہوئی ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ اتنا 2% کوٹا یا 3% کوٹا ہے، تو اس سے جو ہے وہ سارا کیس جو ہے وہ کسی کو کیس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ مزید ان کو کہہ دیا جاتا کہ آپ جو ہے وہ کمپیوٹر کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، اور 9 مہینے کے بعد ان کا جو ہے وہ ایسے تمام جو پٹوار میٹرک والے ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جاتا، 9 مہینے کے بعد ان کا ٹیسٹ لیا جاتا، ایون 6 مہینے بعد کہ اس میں جو ہے ان کی اسیسمنٹ کی جاتی، اگر وہ قابل ہوتے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ تو انہیں رکھ لیا جاتا، نہیں تو ان کو جو ہے وہ وہاں پر فارغ کیا جا سکتا تھا۔ تو اسی طرح جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ابھی جو ہے وہ FAFSC ICS اور 40 ورڈز پر منٹ سپیڈ ہے، ان کو بھی یہ کہا جاتا کہ آپ کو 9 مہینے ٹریننگ دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا پٹوار کورس کے ریلیٹڈ، اگر اس میں آپ پاس ہوئے تو پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کو مستقل کر دیا جاتا۔ تو یہ ایک ایسی بات جس میں جو ہے وہ دونوں جو پارٹیاں ہیں مطلب پٹوار ود میٹرک ان کو بھی چانس دیا جاتا، کچھ حد تک مطلب چانس دیا جاتا، تھوڑا سا کوٹا ان کے لیے رکھا جاتا، اور ساتھ میں جو ہے وہ ICS FAFSC والوں کو بھی جب زیادہ چانس دیا جاتا تو پھر یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ پیش ہی نہ آتا، نہ کوئی ریٹ کرتا اور نہ کوئی اس طرح کی پرابلمس پیش آتی۔ لیکن چلیں اب جیسا بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے، اور یہ سارا جو پروسیس ہے انشاءاللہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی زیادہ تحصیلوں میں جس طرح میاں والی ہو گیا، اس کی جو تینوں تحصیلیں ہیں پپلیں، سکھیل اور
اس طرح ایک اور کوئی تحصیل ہے ان کی، اور اس کے علاوہ باقی بھی تحصیلیں وہاں پر جو آفر لیٹرز وغیرہ دے دی گئے ہیں، اور میڈیکل کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ 4 تاریخ کا سارا کچھ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ جمع کرائیں، رپورٹ کرائیں. تو یہ ایک خوشائند بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ باقی جو تحصیلیں وہاں پر بھی انشاءاللہ جدھر ٹیسٹ انٹرویو یا ایون جو لسٹ وغیرہ نہیں لگ رہی تو ادھر بھی انشاءاللہ جو ہے یہ پروسیس جلد سے جلد سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن بیسک جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ جو زیادہ سینسٹیو اے سی صاحبان ہیں تو وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ باقاعدہ فیصلہ آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے مزید پروسیڈنگ کریں، مطلب ٹیسٹ انٹرویو اور باقاعدہ یہ چیزیں جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائیں. تو یہ تو تھی میری آج کی چند گزارشات جس میں نے آپ کو جو ہے وہ کیس کے حوالے سے اور مزید کچھ چیزیں بتائیں. امید ہے کہ جو وہ کافی حد تک آپ کو اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی. مزید میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا جیسے ہی کوئی مزید کوئی نئی اپڈیٹ ملتی ہے. تو ابھی مجھے اجازت دیجیے. گڈ بائے اینڈ